بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، مجھے امید ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کرم اپنے فضل سے خیر و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، پانچویں ذی الحجہ کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کریں گے۔ ناظرین کرام، ویسے تو بزرگان دین کے معمولات میں بہت زیادہ اعمال ملتے ہیں، لیکن کیونکہ اب بہت قریب ہے کہ حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں، ویسے تو بزرگان دین جو ہے بہت زیادہ کثرت سے نیک اعمال کیا کرتے تھے، لیکن ایک عمل بعد نماز فجر جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر اگر بعد نماز فجر اگر آپ پڑھ سکیں تو 313 مرتبہ پڑھ سکیں تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ پانچویں روز کے جو خاص اعمال اور وظائف ہیں، یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے عزت والی زندگی نصیب فرماتے ہیں۔ ویسے ناظرین کرام، ہر بندہ یہ چاہتا ہے مجھے عزت والی زندگی نصیب ہو جائے، لیکن اگر کوئی شخص اس کی بہت زیادہ دشمنی ہے، بہت زیادہ لوگ حسد کرتے ہیں، جیلسی ہوتی ہے، یہ تمام بزرگان دین ان سے بھی لوگوں کو ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن یہ اعمال صالحہ کرتے تھے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شرور سے محفوظ بھی فرماتے تھے اور مزید عزتوں والی زندگی بھی نصیب فرماتے تھے۔ تو اگر یہ کر سکیں 313 مرتبہ تو بہت اچھا، اگر نہ کر سکیں تو کم سے کم جو ہے وہ 41 ٹائم اور درمیانہ جو عادت ہے وہ 113 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اول آخر درود شریف 11 بار، 5 بار یا پھر 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر آپ نے 113 بار یا 41 بار یا پھر 313 بار بعد نماز فجر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی بعد نماز فجر 313 مرتبہ نہ کر سکے تو دن میں کسی بھی وقت آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بعد نماز فجر کم سے کم بھی آپ نے 41 بار سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ان شانئک ھو الابتر پر آپ نے جو ہے اپنے تصور میں لانا ہے، اگر کوئی دشمنی ہے، کوئی آپ کو حسد پہنچاتا، یعنی کہ واقعتاً وہ دشمن ہو، تو آپ نے ذہن میں لا کر اس کا تصور کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شرور سے حفاظت فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے بعد نماز ظہر جو ہے یہ عمل خاص بہت زیادہ ہے کہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ عزت پر آنچ نہیں آتی اور عزت جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہے 11 سورہ یونس آیت نمبر 82، آیت نمبر 82 سورہ یونس آیت نمبر 82، اور سبحان اللہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے آپ نے بعد نماز ظہر 21 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اول آخر درود شریف کے ساتھ بعد نماز ظہر 21 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ اسی طریقے سے بعد نماز آپ نے عصر جو ہے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، سورہ یونس آیت نمبر 12 جو ہے جز جو ہے وہ 11 ہے، سورہ یونس ہے آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے یہ عمل جو ہے وہ آپ نے 61 ٹائم پڑھنا ہے، اور یہ آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ٹائم زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 11 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تہمت سے، بے عزتی سے اللہ کریم محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے بعد نماز عصر پڑھنی ہے۔ بعد نماز مغرب جو ہے آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہم اجرنی من النار، اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اسے جو ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار اللہم اجرنی من النار، اس کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے حسب معمول۔ اور بعد نماز عشاء آپ نے
پھر سورۃ الکوثر بعد نماز فجر جیسے پڑھی تھی، اب بعد نماز عشاء بھی آپ سورہ کوثر جو ہے وہ 41 بار پڑھ کر آپ جو ہے دعا کریں اور سو جائیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ اب 5ویں ذی الحجہ سے روزانہ رات کو صلاۃ التوبہ کے 2 رکعات نماز نفل ضرور ادا کریں اور اس کے بعد باوضو ہو کر سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح اعمال صالحہ پر استقامت اور ہم سب کو اسی طرح خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسرے احباب تک پہنچانا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اب ادا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹی ذی الحجہ کے کیا خاص اعمال و وظائف ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے۔